کرام، رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کا 16واں روزہ ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم نے آج اس کی دی ہوئی صحت سے 16واں روزہ رکھا۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے اور ہم اس کی جو عظمتیں ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، یا الہی ہم ان کو تیرے اور تیرے محبوب علیہ السلام کے احکامات کے مطابق حاصل نہیں کر سکے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ کہ ہم جو چیز حاصل کر سکے ہیں، جو نہیں حاصل کر سکے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معافی عطا فرما۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں بہت سی شخصیات کا ذکر ہے، اس میں بہت سی شخصیات کی عظمتیں بھی ہم بیان کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس شخصیات کی طرف ہے، اس شخصیت کی طرف ہے جس شخصیت کی خاطر یہ دنیا بنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوبہ، اگر میں نے آپ کو بنانا نہ ہوتا، اللہ نے فرمایا کہ اگر میں نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اگر میں نے آپ کو بنانا نہ ہوتا تو میں نے یہ نہ زمین بنانی تھی، نہ یہ آسمان بنانا تھا، نہ میں نے جن بنانے تھے، نہ میں نے حیوان بنانے تھے، نہ میں نے درخت بنانے تھے۔ پوری دنیا میں نے کوئی چیز نہیں بنانی تھی، البتہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر محبوبہ میں نے آپ کو بنانا نہ ہوتا تو میں نے اپنے رب ہونے کا اظہار ہی نہیں کرنا تھا۔ آج ہمارا جو ذکر ہے وہ اس ہستی کا ہے جس کی خاطر، جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں فرمائی، جس کی جو ہے نا خاطر نبیوں نے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا باری تعالیٰ ہمیں نبی نہ بناتا، ہمیں نبی بنا کے ہمیں امت عطا نہ کرتا، ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کرتا جس نبی کی شانیں جو ہیں وہ تم نے بیان فرمائی ہیں۔ ناظرین کرام، شان تو عظمتیں جو ہے، عظمت جو ہے وہ شان ہے، اور جو ان کی بڑائی ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی شان بیان کرنا ہماری جو بہتری ہے، ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم ان کی شان بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ عظمت، ہماری شان بیان کرنے کے وہ محتاج نہیں ہیں۔ جن کی شان اللہ بیان کرے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جس کے چہرے کی قسمیں، جس کے چہرے کا ذکر اللہ قرآن میں کرے، جس کی زلفوں کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کرے، جس کے ہاتھوں کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کرے، جس کے چادر کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں کرے، جس کے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کرے، اس کی شان کتنی وراء الورا ہے۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے آج کہ آج ہم اس نبی، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آج ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اس کے نبی کا ذکر کو، اس کے نبی کے ذکر کو بلند کر سکیں۔ ناظرین کرام، ہماری یہ خوش قسمتی ہے، ہمارے سماعت فرمانے والوں کی بھی یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اپنے نبی کے ذکر کو سماعت فرمائیں گے، اس نبی کے ذکر کو جس نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب میں نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ پہلے نبی آئے، ان کو امتیں عطا کر دی گئی، اور جیسے دوسرا نبی آیا، پہلے نبی کا دین جو ہے وہ ختم ہو گیا، دوسرے نبی کا دین شروع ہو گیا۔ جب آپ اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو دین جو ہے، آپ کا دین جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، اور جب آپ کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، کیونکہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج ہم نے
उस नबी की, हमारे आपके और मेरे नबी की शान बयान करने के लिए हमारे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं, वो नकीब महफ़िल भी हैं, वो बहुत सी महफ़िलों में अज़मत मुस्तफ़ा बयान भी करते हैं, ज़िक्र मुस्तफ़ा भी बयान करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र भी करते हैं, और वो बड़े अच्छे अंदाज में गुफ्तगू भी करते हैं। मेरी मुराद मोहम्मद शहराज अली कादरी साहब हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। आज हमने जो गुफ्तगू करनी है वो अज़मत मुस्तफ़ा पर करनी है। हम इस काबिल तो नहीं कि हम उस नबी, उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान कर सके जिसकी शान फरिश्ते बयान करें, जिसकी शान, जिसके खादम फरिश्ते हों, जिसकी शान अल्लाह ताला बयान करे, और उसकी शान जिसका जिक्र जो है, जिसकी शान अल्लाह ताला ने पूरा शान में पूरे का पूरा कुरान पाक अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उतार दिया। नाज़रीन कराम, ये बड़ा अच्छा और बड़ा दिल को सुकून देने वाला टॉपिक है। आज हम बात करेंगे मोहम्मद शहराज अली कादरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब आपका, आपने आवाज़ सिटी 49, आपने शान माह रमज़ान को टाइम दिया। अच्छा लामा साहब, आप साहब ये आप बताएं कि हमारा जो आज का मौजू है वो अज़मत मुस्तफ़ा है। तो अज़मत मुस्तफ़ा में मेरे ख्याल में हुस्न मुस्तफ़ा भी है, इखलाक़ मुस्तफ़ा भी है, शान मुस्तफ़ा भी है, क्योंकि जिस तरह भी बात करें हम अल्लाह के रसूल की तारीफ़ ही हमने करनी है। तो सबसे पहले आप जो है ना हज़ूर अलैहिस्सलाम का, आपके और मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के इखलाक़ियात की अहमियत के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएँ। सबसे पहले तो मैं आवाज़ सिटी 49 न्यूज़ का मशहूर हूँ, जिन्होंने आज आपके प्रोग्राम में मुझे आने का मौका दिया। और आप बात अभी अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर रहे थे, इसके बारे में मैं गुफ्तगू का आगाज़ आला हज़रत के लिखे हुए एक शेर से करूँगा कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इस कायनात को आपने भी जिस तरह बताया कि अल्लाह ताला ने इसीलिए बनाया कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत था एक मकसद, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानें जो हैं वो ज़ाहिर करना अल्लाह ताला का एक मकसद था इस कायनात को बनाने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अखलाकियात हैं, देखें अखलाकियात किसी भी माशरे की एक जान की जैसी हैसियत रखता है। जिस माशरे में अखलाकियात ख़त्म हो जाएं, जिस माशरे में अखलाकियात का होना या ना होना एक बराबर हो, वो माशरा अपना जो अरूज है वो खो देता है और ज़वाल की जानब बढ़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब खुद भी अखलाकियात, जिस तरह अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अखलाकियात के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अखलाक की तकमील के लिए इस दुनिया में भेजा गया हूँ। और यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अखलाकियात के हवाले से और जो मसाले हमें मिलती हैं इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए, आइडियल जो मसाले होती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मसाल हमारे लिए नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की जिस तरह तरबियत फरमाई अखलाकियात में, और जिस तरह खुद उसका इज़हार फरमाया, वो बेमिसाल है। इसका एक वाक़या करबला का मैदान भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों की किस तरह तरबियत की, कि इसमें वाक़या मिलता है कि इमाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो खैमे में मौजूद थे। एक यजीदी भागता भागता आया और आके कहने लगा कि इमाम मुझे पानी चाहिए। आपने पानी पिलाया, उसने मज़ीद पानी की तलब की, आपने उसको मज़ीद पानी पेश किया। तो हाथ जोड़ के अर्ज़ करता है कि हजूर आपने मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ। आपने फरमाया कि मैंने तुझे पहचान लिया, तू तो यजीदी फ़ौज का एक फ़र्जंद है। तो कहने लगा कि मैंने तो आपकी आल औलाद को नाउज़ुबिल्लाह शहीद किया, आपकी आल औलाद थी उनको ख़त्म किया, और आपने मेरे साथ ये मामला किया कि मैंने पानी मांगा और आपने मुझे पानी दिया। तो आपने फरमाया कि वो तेरे दर पे हम आए थे, तेरा सलूक था, और आज तू नवासा रसूल के दर पे आया है, ये हमारा सलूक है। ये अखलाकियात ही हैं जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में आई, और उनसे हमने सीखी और हम अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से गुजार रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाकियात ये भी हैं कि एक माई कूड़ा फेंके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, और एक दिन वो नहीं फेंकती, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ़्त करते हैं, पूछते हैं, फरमाते हैं कि बताओ वो माई आज कहाँ है जिसने आज कूड़ा नहीं फेंका। तो सहाबा बताते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कर कुर्बान जाएँ, वो तो बीमार पड़ी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एतमारदारी के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, उसके घर का काम करते हैं, और इतना मुतासर होती है कि वो दीन इस्लाम में दाखिल हो जाती है। ये भी अखलाकियात हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं। आज के इस पुरफितन दौर के अंदर जहाँ पे
ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے. اگر اخلاقیات کے ساتھ ہم زندگی گزاریں, ہم اخلاقیات کے دائرہ کار میں رہیں, تو نہ صرف ہم اپنی نجی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں, بلکہ ہم اپنی سوشل لائف, اپنی معاشرتی زندگی, اپنی سماجی زندگی کو بھی بہتر کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک جو فرمان ہے وہ ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات کی حیثیت رکھتا ہے. یہاں پہ میں ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے وہ پیش کروں گا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے بڑے ہی مشہور, بڑے ہی صحابی رسول بھی ہیں, عشرہ مبشرہ صحابیوں میں بھی شامل ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی دولت سے نواز رکھا تھا آپ کو. لیکن اس کے باوجود بھی اخلاقیات میرے نبی کی جو تھی, ان کو جو تربیت دی میرے نبی نے, وہ یہ تھی کہ جہاں پہ پتہ لگتا کہ فلاں غریب گھر ہے, ان کے پاس کھانے کو رزق نہیں ہے, ان کے پاس روزی نہیں ہے, آپ اپنے کندھوں پہ آٹا اٹھاتے اور ان کے گھروں تک پہنچاتے. یہ تربیت تھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو اخلاقیات سکھائے کہ اپنے کندھوں پہ, اتنا نواب زادہ اس وقت کا, وہ کندھوں پہ اپنا آٹا اٹھا کے غریب کے گھر میں دے کے جاتا ہے. آج میں یہاں پہ آپ کے چینل کے توسط سے یہ بات بھی کروں گا کہ جیسا کہ رمضان شریف چڑھ رہا ہے, ہم آج کے اس دور میں غریبوں کی جو لوگ مدد کرتے ہیں, صاحب حیثیت لوگ, وہ طرح طرح کی تصاویر اور بنا کے ویڈیوز وہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں, جو کہ یہ تذلیل کا باعث بنتی ہے. میں ان تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی غربا کی مدد کریں, تاکہ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی کی ذاتیات کے متعلق کوئی بات نہیں کی. ابو جہل اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 63 سالہ ظاہری زندگی میں کبھی بھی ابو جہل کی ذاتی زندگی پہ کوئی بات نہیں کی. جب بھی بات کی دین کی بات کی, جب بھی بات کی حق کی بات کی, لیکن اس کی ذاتی زندگی, وہ شرابی بھی ہوگا, وہ زانی بھی ہوگا, وہ طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہوگا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بڑے مجمع میں اس کی ذاتیات پہ کبھی کوئی بات نہیں کی. تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تربیت ہے. بلکہ اللہ نے اسی اخلاقیات کے حوالے سے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں, بڑے مجمع میں کسی کو بھی ذلیل مت کرو سوائے ان کے کہ جو مظلوم ہوں, کہ جو مظلوم ہے صرف وہ بڑے مجمع میں کسی کے متعلق بات کر لے, لیکن دوسرے کسی شخص کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی ذات کی تذلیل کرے. یہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں, ان کی اخلاقیات میں یہی درس ملتا ہے. اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں لمبی نمازیں پڑھاؤں, میں لمبی لمبی صورتیں ادا کروں قرآن کی, کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں تو میں اللہ کی حمد و ثنا میں اس قدر مشغول ہو جاؤں کہ وقت کا بھی پتہ نہ لگے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے نماز کے دوران روتے ہوئے بچوں کی آواز سنائی دیتی ہے, جب مجھے نماز کے دوران پیچھے بزرگ جو کھڑے ہیں ان کی آہوں کی آواز سنائی دیتی ہے, وہ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو پاتے, اس وجہ سے میں تو نماز کو بھی مختصر کر دیتا ہوں. اور یہاں تک حکم دیا کہ جب کوئی بندہ سو رہا ہو تو اس کے پاس قرآن بھی نہ پڑھو. یہ بھی یہاں تک ہمیں حکم دیا گیا حقوق العباد کے حوالے سے, اخلاقیات کے حوالے سے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے خود کر کے دکھایا اور پھر جو ہے وہ ہمیں حکم دیا اخلاقیات کا, تربیت کا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کوئی ایک واقعہ بھی شامل کر کے اس پہ ہی عمل کرنا شروع کر دیں, تو میرے خیال میں وہ ایک واقعہ ہی ہماری دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کافی ہے اور ہماری آخرت سنوارنے کے لیے بھی کافی ہوگا. تو آج کا جو موضوع ہے ہمارا اخلاقیات کا, اس میں ہمیں یہی درس ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر لمحے, جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا. اور یہ بھی فرمایا اخلاقیات کے حوالے سے کہ جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں, جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ رمضان میں اپنی اخلاقی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی جو کوشش کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار پہ چلنے کی کوشش کریں. جی علامہ صاحب آپ بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں. تو ناظرین, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ان کے اصولوں کو اپنا لیں گے تو ہماری وہ کامیاب زندگی ہے, وہ کامیاب زندگی گزرے گی. تو ناظرین ابھی ایک وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.